السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے نیکیوں کے ارادوں پر بھی ثواب۔ ایک انسان اگر نیکی کا ارادہ صرف کرتا ہے اور وہ کام نہیں بھی کرتا ہے تب بھی اللہ رب العزت اسے ایک نیکی دے دیتا ہے۔ اسلام کی دعوت آنے کے بعد لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت نے اس کی دعوت کو قبول کیا، دنیا کی رنگینیوں اور خواہشات نفس سے ہٹ کر اللہ کی رضا جوئی کو اپنایا، مقصد حیات بنا لیا اور اس کی اس طرح عبادت کی کہ جیسے وہ اللہ کو تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے مومنین اور مخلصین کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، اور اس سے بھی عظیم تر نعمت اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے، اپنی نعمت کا جو عظیم ترین نعمت دیدار کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 26 اور پارہ نمبر 11 کے اندر ذکر کیا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے جنت ہے اور اللہ رب العالمین کا دیدار بھی ہے۔ حسنہ سے یہاں مراد تفسیر کے اندر علماء کرام جو کرتے ہیں وہ جنت ہے، اور زیادہ سے جو مراد ہے اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 160 کے اندر اور پارہ نمبر 8 کے اندر ذکر فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے میں ایک سے لے کر کے 10 اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ شورى کے اندر ذکر فرمایا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی کیا ہے؟ برائی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی لکھا جائے گا، دو نہیں۔ اگر انسان نیکی کرتا ہے، ایک نیکی اگر کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک کے بدلے میں 10 اور 10 سے لے کر کے دوسری روایات کے اندر ملتا ہے 700 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کے چہرے کے۔ اور اسی طریقے سے امام احمد اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صہیب رومی سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا، جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے کہ جنتی جنت پا کر اس قدر خوش ہو جائیں گے کہ پچھلے تمام وعدوں کو جو ان کے رب نے ان سے کیا تھا اسے سب بھول چکے ہوں گے۔ تبھی ایک منادی آواز لگائے گا اور کہے گا اہل جنت، اور آواز لگائے گا اہل جنت، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ کہیں گے، کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ترازوؤں کو بھاری نہیں بنا دیا؟ کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا ہمیں جہنم سے ہٹ کر کے جنت کے اندر داخل نہیں کر دیا؟ اب اور کیا چیز باقی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی پردہ ہٹائے گا، اور پردہ ہٹائے گا، جنتی اسے دیکھ لیں گے۔ کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے، دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم، اس نعمت دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کوئی شے نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین
ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، ہم تمام لوگوں کو کل قیامت کے دن رب العالمین کا دیدار کرا دے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال ان الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتب الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرما کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالی سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھا، پھر انہیں واضح کر دیا۔ اب جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے انجام نہیں دے پاتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس سے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ کتنا دے دے اس کو اللہ رب العالمین کو معلوم، ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی کرتا نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد اس برائی کو کرتا ہے تب اس کے نام اعمال میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کتنا غفور رحیم ہے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک نیکی کیا، کرنے کا ارادہ کیا، انسان اگر نہیں کر سکا اللہ رب العالمین نے اپنے پاس سے ایک نیکی اجر لکھ دیا، اور اگر اس کو عمل کر لیا تو ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر کے 700 اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو دے دیتا ہے۔ اور جب برائی کرتا ہے جب تک کر نہیں لیتا ہے تب تک اللہ رب العالمین اس کو لکھتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے 10 سے لے کر کے 700 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر 700 سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو پچھلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین 700 سے بھی زیادہ اپنے بندے کو دے دے گا۔ اور اسی طریقے سے جس نے برائی کا ارادہ کر کے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور اگر عمل کر لے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کتنا غفور رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نیکیوں کے ارادوں پر جو ثواب ہے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔